ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو یاد ہوگا وہ ناشتہ جو انڈین فورس نے پاکستان میں کرنے کا منصوبہ بنایا تھا 1965 کی جنگ میں، اور آج 1965 کی جنگ کے وہ ہیروز جو اس وقت نوجوان تھے اور بھارت کے خلاف للکارے مارتے ہوئے سڑکوں پہ کھڑے تھے، اور کیا جذبہ تھا، انہی تمام بزرگوں کے ساتھ آج ہم ناشتے پہ موجود ہیں اور ناشتے پہ کیکوں کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ بخاری صاحب کیا کہیں گے آج جس طریقے سے دندان شکن جواب دیا ہے پاکستان نے، 5 طیارے مار گئے ہیں، اور اب مودی جو ہے وہ اقوام متحدہ سے، دنیا سے جو ہے وہ سفارتکاری کی مدد مانگ رہا ہے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ بڑا اچھا کیا ہے، اور آرمی کو اور اٹیک کرنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور ہم ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ساتھ رہیں گے، اور دعائیں بھی ہماری ساتھ رہیں گی۔ مرزا صاحب آپ تھوڑی سی یادیں شیئر کریں 65 کی جنگ کی، کیا ماحول تھا اور ابھی آپ کیا کہیں؟ 65 کی جنگ میں شالامار باغ کے ساتھ بجلی گھر ہے، وہاں پر ہم اس وقت جوانی میں ہی تھے۔ انڈیا کے طیارے آئے 3، تو وہ جو ہائی وولٹیج لائن ہے اس کے اوپر سے 2-3 چکر لگائے، نیچے سے انہوں نے پاکستان کے جو تھے طیارے، انہوں نے نیچے سے شارٹ کٹ مار کے تینوں کو مار کرایا، اور لوگ اس وقت تماشا ہی بنے ہوتے تھے، مارو پکڑو۔ اس کے بعد آرمی نے بڑی اپیل کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں رکاوٹ آتی ہے، آپ لوگ سڑکوں پہ کھڑے نہ ہوا کریں، اور آج جو معاملہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ مزید پاکستان آرمی کو توفیق دے اور اسلامی پرچم سدا بلند رہے، آمین۔ پاکستان زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد۔ ہاں جی، رانا صاحب کیا لڑائی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم۔ 65 والی جنگ کا دوبارہ دہرا دیا گیا ہے کہ اہم معاملے میں 5 طیارے گرائے تھے، انڈیا وہ مار بھول گیا ہے، آج پھر اس کے 5 طیارے ہم نے گرا دیے ہیں، اور انشاءاللہ اور گرائیں گے۔ ہم نے پورا بدلہ لینا ہے بنگلہ دیش کا، ہماری فوج انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ لے گی کشمیر میں، اور یہ اگر یہ اس واقعے کو بھول گئے ہیں ہمارے ایم عالم کے اس طیارے گرانے کو، اور دوبارہ پھر گرائے ہیں، پھر ہم کریں گے انشاءاللہ، ان کو چھوڑیں گے نہیں، ان کو گھر چھوڑ کے آئیں گے۔ اگر انہوں نے کسی قسم کی بھی انہوں نے کوئی پہل کی پہل ہو گئی ہے، پہل ہو گئی تب ان کو گھر تک چھوڑ کے آئیں گے۔ اب کشمیر لینا ہے انشاءاللہ ہم نے پورا بدلہ چکانا ہے ان سے۔ بٹ صاحب تھوڑا سا آپ بتائیے گا، اپنا نام بتائیں اور تھوڑا سا بتائیے گا۔ جی، زاہد بشیر بٹ میرا نام ہے جی، میں اس کا 6ٹھی کلاس کا طالب علم تھا، اور یہ جب 6 ستمبر کو طیارے ہمارے لاہور کے اوپر محمد، میں ایک بات جانتا ہوں، یہ لا الہ پہ قائم ہوا تھا، اس کو کوئی نہیں ختم کر سکتا، اور انشاءاللہ یہ بہترین موقع ہے جنرل صاحب کے لیے، کشمیر پہ قبضہ کر لیں ان کے، جموں نگر، ختم بات ہو۔ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم یہ انڈس واٹر ٹریٹی ختم کریں، وہ ریومرز ہیں، سارے ریومرز ہیں، ڈیم ان کو اڑا دینا چاہیے، ڈرانے کے لیے ختم کر دینا چاہیے۔ جہاد سے ڈرتے ہیں وہ لوگ، وہ بگوڑے ہیں۔ یہ پورا ملک، کنٹری، 26 کروڑ عوام جہاد کے لیے اوپن ہے، بارڈر کے اوپر نہیں مقابلہ کر سکتے، چاہے ان کی فوج 2 ارب ہو جائے۔ جی، جذبہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طریقے سے یہ سارے بزرگ ہیں، اور ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ 65 کی جنگ انہوں نے دیکھی ہے، اور 65 کی جنگ میں جنونی حد تک انہوں نے شمولیت کی تھی۔ جس طریقے سے اکرام صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے ہاتھ میں تو بیلچہ ہوتا تھا، بلکہ اور اس بیلچے کے ساتھ وہ نکلتے تھے گھر سے جنگ لڑنے کے لیے، اور بھی بہت سارے، اور بٹ صاحب نے جس طریقے سے بتایا، ریاض صاحب نے بتایا، بخاری صاحب، مرزا صاحب اور زاہد بٹ صاحب اور رانا صاحب، سبھی ایک بھرپور جذبہ رکھتے ہیں۔ اور آج ہم اس وقت لاہور میں آپ کہہ لیں کہ بیٹھے ہیں، ناشتے کی ٹیبل پہ ہی بیٹھے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ناشتہ کرنے کا بڑا شوق ہے لاہور میں، آئیں ذرا ان کو نانی یاد کراتے ہیں۔ تو ایک بڑا بھرپور آپ کہہ لیں کہ اہل لاہور جو ہیں وہ بھی جاگ رہے ہیں، پاکستان کے لوگ بھی جاگ رہے ہیں، اور اس وقت آپ کہہ لیں کہ ہم علامہ اقبال ٹاؤن میں یہ ناشتے کی ایک نشست ہوتی ہے روزانہ، اور آج بھی یہ نشست ہوئی ہے بڑی بھرپور۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ان بزرگوں کے باقی خلاف جو ہے آئندہ جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی اپڈیٹ دیتے رہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔